کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن گاؤں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کسان کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ 4 آنے کما لیتا ہوں۔ 4 آنے میں کس طرح گزر بسر کرتے ہو؟ 1 آنا قرض دیتا ہوں، 1 آنا کنویں میں ڈال دیتا ہوں، 1 آنا قرض اتارتا ہوں اور 1 آنا اپنے اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا، یہ قرض دینا اور اتارنا اور کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کسان بڑی دانائی سے جواب دیتا ہے، 1 آنا قرض اتارنے کا مطلب اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، 1 آنا قرض دینے کا مطلب اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوں، اور کنویں میں ڈالنے سے مراد اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ کسان کی دانائی پر بہت خوش ہوا اور اس نے کسان سے کہا، جب تک میرا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لو کسی کو اس بات کا راز نہ بتانا۔ اگلے روز بادشاہ اپنے محل میں تمام وزیروں سے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے کسان والا سوال کرتا ہے۔ کوئی بھی وزیر بادشاہ کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا، مگر بادشاہ کا ایک ہوشیار وزیر بادشاہ سے عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کا سوال بہت مشکل ہے، مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے جواب نہیں دیا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ وزیر گھر جا کر سوچتا ہے کہ بادشاہ کل کہاں کہاں گیا تھا اور اس نے کون سی انوکھی چیز دیکھی تھی۔ وزیر کو تھوڑی دیر میں یاد آ جاتا ہے اور وہ فوراً کسان کے گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے۔ وزیر کسان سے کہتا ہے، تم نے کل بادشاہ کو کوئی انوکھی بات بتائی تھی کیا؟ کسان اس کو بادشاہ کی شرط کے بارے میں بتاتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کسان وزیر سے کہتا ہے، تم مجھے 100 اشرفیاں دو، میں ساری بات تمہیں بتاؤں گا۔ وزیر کسان کو 100 اشرفیاں دے کر جواب معلوم کر کے چلا جاتا ہے۔ وزیر اگلے روز بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ بادشاہ غصے میں اپنے سپاہی سے کہتا ہے، کسان کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کسان سے اپنی شرط کا ذکر کرتا ہے تو کسان نے کہا، میں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے 100 اشرفیوں پر آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ بات وزیر کو بتائی تھی۔ محل میں بیٹھے سارے وزیر اور بادشاہ کسان کی دانائی پر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے کسان کی اس دانائی کو دیکھتے ہوئے کسان کو اپنا وزیر مقرر کر لیا اور سارے فیصلے اور مشورے اس سے کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ عقل مندی اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے، اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے۔ حکمت و دانائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔